اچھا، اس کے بعد مائنڈ کا جب ہم نے کر لیا تو یہ بھی میں بتا دوں کہ آج کل دنیا کہاں جا رہی ہے. آپ لوگ ویسے تو جب کوئی بیمار ہوتا ہے سب سے پہلے انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. کچھ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ الگ الگ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی اب آپ نے دوسرے کام میڈیسن لے لی، اور تیسرا آپ نے نیوٹریشن، یہ سب ایک ہی لائن میں ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ویسٹ، جس میں ایک چیز آج کل سامنے آ رہی ہے جس کو ہم نیو ایج کہتے ہیں، جس میں روحانیت ان لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. کیونکہ وہ لوگ تو جب کتنی کتاب کھولیں گے، اخبار کھولیں گے، ان کو مسلمان اور ٹیررسٹ اور یہ ساری ایک ہی چیز ایک ہی جگہ پہ لکھا ہوا نظر آئے گا. تو کچھ اور راستہ ان کے لیے آج کل نکل رہا ہے. میں تھوڑی بولڈ بات کروں گا، جس کو روحانیت کہتے ہیں. دے مے بی ناٹ ریلیجس بٹ دے مے بی اسپریچول، اور یہ پہلا اسٹیپ بہت اچھا ہے. اور کوئی وہاں پہ ان کو کیونکہ کوئی بتانے والا نہیں ہے روحانیت کے بارے میں، سکون کے بارے میں، قلب کے بارے میں، تو وہ نیچر میں جا کے خوش ہو جاتے ہیں. نیچر از دا بیسٹ ہیلر. پوری کی پوری سورہ رحمان آپ کو بتائی گئی ہے، جس میں نیچر کے بارے میں بتایا گیا ہے. سورہ رحمان جو صرف عربی اگر دل سے کوئی پڑھے تو اس کے ہیپیٹائٹس بی تک ٹھیک ہو رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا. تو سمجھ کے کوئی دل سے پڑھے تو کیا بات ہے. تو اس میں نیچر بتایا گیا کہ نیچر کتنا ہیل کرتا ہے. قرآن حکیم ہے، اس میں سب سے زیادہ حکمت والی چیز جو ہے وہ سورہ رحمان ہے. اس میں سب سے زیادہ نیچر کا ذکر ہے. تو آپ خود سوچیں، نیچر جو ویسٹ نیچر میں جاتا ہے، وہ کیمپنگ کرنے جاتا ہے، وہ فشنگ کرنے جاتا ہے، وہ وہاں پہ جا کے رہنے بھی لگتا ہے اکثر. تو وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو اور کوئی ذریعہ ملتا نہیں اس الائنمنٹ میں آنے کا. اور یہ وہ چیز ہے جو ہم لوگ بہت زیادہ ہیلتھ ویلتھ میں کرتے ہیں، کہ ہم لوگ نیچر سے قریب کر دیتے ہیں بچے کو، بڑوں کو، سب کو. ہمارا جو ہیلنگ روم ہے وہ بھی بالکل نیچرل انوائرمنٹ میں بنا ہوا ہے. اور آوازیں جو ساؤنڈ تھیراپی ہوتی ہے، جو لائٹ تھیراپی ہوتی ہے، وہ بھی سارے نیچرل چیزیں ہیں. ہماری فوڈز جو ہم دے رہے ہوتے ہیں، سپر فوڈز، وہ بھی سارے نیچرل ہیں، کوئی بھی آرٹیفیشل کیمیکل نہیں ہے. جو ہیلنگ کی چیزیں ہیں، چاہے وہ کانسٹیپیشن کی ہوں، کچھ ایسی ہیں جو پہننے کی ہیں، وہ بھی ساری نیچرل ہیں. تو نیچر سے ہم کوئی ہٹ کے دوا تو دے ہی نہیں رہے، دوا سے تو اس کو دور کر رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ دنیا کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہاں جا رہا ہے. فار ایگزامپل، دنیا آج کل جو نیو ایج ہے اس کے جو ہیلرز ہیں وہ آج کل بات کر رہے ہیں پریزنٹ مومنٹ کی، یعنی کہ حال میں رہو. فیوچر آیا نہیں، پاسٹ کیا، حال میں رہو. اس حال کو انجوائے کرو، جو کر رہے ہو اس چیز کو انجوائے کرو. اور یہ جو ہے ہمارے پاس پہلے سے تھا اگر ہم اس کو غور سے پڑھتے، لیکن وہ لوگ سمجھ چکے ہیں اس کو کہ اگر آپ فیوچر کے بارے میں بات کر رہے ہو اور فیوچر کو ڈر رہے ہو تو آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. اور پاسٹ کے بارے میں اگر سوچ رہے ہو تو آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ وہ معاف کرے گا یا پھر آپ کی غلطیاں معاف کر سکتے. تو آپ پریزنٹ میں رہو، جو کچھ ہے وہ یہی ہے. اسی طرح سب کانشیس مائنڈ کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. آپ یوٹیوب لیں، گوگل کریں، سب کانشیس ہے کیا؟ تحت الشعور یا لا شعور، جو انسان کی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، جہاں پہ انسان کے اصل جذبات، احساسات ہوتے ہیں، چاہے چھپے ہوئے ہوں چاہے نہیں چھپے ہوئے ہوں. اور اس کی بھی ہمیں بتا دی گئی، جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ آپ کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، جو اچھا ہے تو جسم بھی اچھا ہے، برا ہے تو جسم بھی برا ہے. وہ تمہارا دل ہے، دل میں جذبات ہوتے ہیں، وہ جذبات جو ہیں وہ تحت الشعور کے آس پاس ہی ہوتے ہیں. وہیں ہمارا یہ جگلر وین ہوتی ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اس کے پاس اس سے بھی قریب ہوں. تو یہ ساری باتیں لنک کریں آپ، یعنی کہ سب کانشیس مائنڈ میں اگر آپ نے سوچ لیا کہ میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک ریسرچ بتاتا ہوں. ایک بندہ ہے جس کا نام آپ شاید اگر بہت زیادہ رجڈ ہیں تو آپ کو پسند نہ آئے، دیپک چوپڑا. اور اس نے سب سے پہلے مائیکل جیکسن کو اویئرنیس دی اسپریچویلٹی کی. کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا مرتے وقت، میں بھی یہ سمجھتا ہوں. اور کچھ لوگ پھر اس نے لیڈی ڈائنا کو اپنا دوست بنایا، اس کو اسپریچویلٹی سکھائی. کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے بھی کیا تھا اس طرف آنے کا ارادہ، یا جو بھی، یا آ گئی تھی. سب کو بتاتا نہیں ہے کیونکہ دونوں مارے گئے. پھر اس کے بعد آپ کو میں اب بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے. مجھے پتہ نہیں یہ ویڈیو ایڈٹ کر دی جائے گی نہیں، لیکن اگر چل گئی تو آپ سن رہے ہوں گے، نہیں چلی تو آپ نہیں سن رہے ہوں گے. میڈونا پہ کام ہو رہا ہے. وہ میڈونا کو اب رومی کی شاعری پڑھا ہے، مولانا رومی کے گانے پڑھوا رہا ہے. اور اس طرح اب دنیا جا رہی ہے تو آپ کہاں پر ہیں؟ آپ وہی ایکسرسائز کر رہے ہیں پرانی، جس میں روحانیت نہیں ہے، جس میں جذبات نہیں ہے. وہ زبان بول رہے ہیں جو صرف یہاں سے بولی جاتی ہے. عربی زبان اللہ کی نہیں ہے، عربی زبان انسانوں سے کمیونیکیشن کی ہے. اللہ کی زبان دل کی ہے. تو وہ آپ سمجھ نہیں پا رہے، دنیا وہاں جا رہی ہے. اسی طرح جو ہم تسبیح کرتے ہیں، کٹ 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 کٹ، یہ
سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں تسبیح کے خلاف بات نہیں کروں گا, ذکر تو سب سے اچھی چیز ہے, لیکن یہ تسبیح والا ذکر جو ہے یہ اس زمانے میں نہیں تھا, نہ تسبیح تھی. تو یہ کیا ریپیٹڈ چیز جو ہوتی ہے, جیسے خبروں میں آپ کو دکھاتے ہیں, اب ہم بتانے چلیں آپ کو ایک خبر, اب ہم بتانے چلیں, آپ کو بتاتے چلیں کہ اتنے لوگ مارے گئے, آپ کو بتاتے چلیں کہ اتنے لوگ زخمی ہو گئے, اتنا خون خرابہ ہو گیا. یہ سب جو ریپیٹڈ ورڈز ہیں نا, یہ تسبیح ہوتی ہے. بار بار نیگیٹو چیز ہونے سے آپ کے سب کانشیس میں وہ چیز چلی جاتی ہے, وہاں چلی گئی ڈپریشن شروع ہو گیا. تو اگر یہی چیز بار بار بتائی جائے, اب ہم بتانے چلیں کہ کورونا ختم ہو رہا ہے, اب ہم بتانے چلیں کہ آج اتنے لوگ ہیل ہو گئے, اب ہم بتاتے چلیں کہ اب اتنے اویئرنیس آ رہی ہے ہیلتھ کی, یہ اگر بار بار بتایا ہوتا تو ہم کہاں سے کہاں ہوتے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا, یہ بھی سب کانشیس مائنڈ ہی سے تعلق ہے. اس کو ریورس کرنا یہاں پہ ہم کراتے ہیں, کس طرح سے بچیں بھی, اور ساری جو ہمارے ڈیمیج کر دیا گیا ہے ہمارے سب کانشیس میں, اس میں سے یہ کچرا نکال کے ڈیلیٹ کر دیں. اور آرام سے ڈیلیٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ سائیکو تھراپی نہیں کر پاتی, اس کو ٹائم لگتا ہے. ہپنو تھراپی کر پاتی ہے, یہاں پہ ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ رائٹ اینڈ لیفٹ برین, یہ بھی ایک چیز ہے جس میں ہم پورا ذہن استعمال کرتے ہیں. یا تو ہم بالکل لاجیکل سوچتے ہیں یا جذبات سوچتے ہیں. دل لگاتے ہیں تو لڑکا لڑکی کے اوپر دل لگا رہا ہے, لڑکی لڑکے کے اوپر دل لگا رہا ہے. پڑھائی کرتے ہیں تو صرف لاجیکل ہو جاتے ہیں, پڑھائی میں دل لگانے کے کہیں تو دل لگتا نہیں. تو یہ جو الگ الگ خانے بنے ہوئے نا, یہ اس طرح نہیں تھے. رائٹ اینڈ لیفٹ برین ملے ہوئے تھے. جب پڑھیں تو مزہ بھی آئے. 2 اور 2 4 جب پڑھیں تو 2 اور 2 22 بھی تو ہو سکتے ہیں. یہ رائٹ برین کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. 3 اور 3 3 اور 3 8 بھی تو ہو سکتے ہیں. تو یہ کریٹو مائنڈ ہوتا ہے. تو اس کی بھی ضرورت ہے دوبارہ آنے کی, کیونکہ اس سے آپ کی پرسنالٹی بوسٹ, جتنے بھی انٹرپرنورز ہیں, سکسیزفل لوگ ہیں, وہ رائٹ برین بھی استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اسپریچول بھی کہتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے ہوں. غور کریں دنیا کہاں جا رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں اللہ پہ بھروسہ, اللہ پہ بھروسہ, اللہ پہ بھروسہ, لیکن آپ کے ہاتھ پیر پھول رہے ہوتے ہیں. یہ نام کا بھروسہ ہے. اللہ پہ بھروسہ کا مطلب یہ ہے, اس کا نام ہی دوسرا لیتے ہیں, ریلیکسیشن, ریلیکسڈ مائنڈ. اگر آپ کچھ کر دیا, آپ نے پوری کوشش کر لی اور پھر بھی اسٹریس ہے, تو بھروسہ نہیں ہے. اگر اسٹریسفل نہیں ہے, پورا کام کرنے کے بعد سکون کی چین کی نیند سو رہے ہیں, تو یہ اس کو کہتے ہیں بھروسہ. اللہ پہ چھوڑنے کا مطلب ہی یہی ہے.